بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 جنوری 2020 بروز بدھ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ صحرا میں دفن کرنے والا یمنی گرفتار۔ قسیم پولیس نے سعودی شہری کے قتل میں ملوث یمنی شہری کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے سراغ رسانوں کی مدد سے پہلے مقتول شہری کی لاش کو تلاش کیا اور بعد ازاں قاتل تک رسائی حاصل کر لی۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق قسیم پولیس کے ترجمان نے کہا کہ مقامی شہری لاپتہ ہو گیا تھا۔ اہل خانہ نے رپورٹ درج کرائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سراغ رساں کتوں کی مدد سے مقامی شہری کی لاش تک رسائی حاصل کی گئی۔ مختلف لوگوں سے پوچھ گچھ پر پتہ چلا کہ مقتول سعودی کا جھگڑا انیزہ میں ایک یمنی شہری سے ہو گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس نے یمنی شہری کو تلاش کر کے گرفتار کر لیا۔ پوچھ گچھ کی گئی۔ اس دوران یمنی شہری سے متعلق معلومات بھی جمع کر لی گئیں۔ پتہ چلا کہ وہ عمر کے تیسرے عشرے میں ہے اور اس کا مقتول سعودی شہری سے جھگڑا ہوا تھا۔ پولیس ترجمان نے کہا کہ یمنی شہری نے اقبال جرم کرتے ہوئے کہا، ہاں میرا جھگڑا ہوا تھا اور میں نے اسے قتل کر کے اس کی لاش صحرا میں چھپا دی تھی۔ یمنی شہری کو حوالات میں بند کر دیا گیا اور اب اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ منی لانڈرنگ کے 16 مجرموں کو 57 برس قید۔ پبلک پراسیکیوشن نے اعلان کیا کہ منی لانڈرنگ اور سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے الزامات ثابت ہو جانے پر 16 لوگوں کو 57 برس قید اور 25 ملین ریال جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی عرب منی لانڈرنگ اور سعودیوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کے خلاف قومی مہم چلائے ہوئے ہے۔ یہ دونوں جرم نہایت سنگین مانے جا رہے ہیں۔ ہزاروں غیر ملکی سعودیوں کے نام سے اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو سعودیوں کے نام سے قائم کردہ کمپنیوں کے اکاؤنٹ سے سعودی عرب میں غیر قانونی طریقے سے دولت کمانے والے تارکین کی رقمیں بیرون ملک بھیج رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے اعلان کیا کہ مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاروبار کا خاتمہ کر کے ہی دم لیا جائے گا۔ اربوں ریال کا کاروبار ہو رہا ہے اور زر مبادلہ باہر بھیجا جا رہا ہے۔ اس سے قومی معیشت کو بھاری نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایسی تمام سرگرمیاں جن پر غیر ملکی سعودیوں کے نام سے اجاداری قائم کیے ہوئے ہیں، ان سے مقامی شہری استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ کثیر المقاصد مہم ہے جس کی سرپرستی اعلیٰ قیادت کر رہی ہے۔ پبلک پراسیکیوشن نے بتایا کہ غیر ملکیوں کا ایک گروہ منی لانڈرنگ میں ملوث تھا۔ گروہ کے خلاف 60 سے زیادہ شواہد اور دلائل مل گئے تھے۔ ٹریفک حادثات میں غلطی کا تناسب کس طرح متعین کیا جاتا ہے؟ جب بھی سعودی عرب کے کسی شہر یا قصبے یا شاہراہ پر ٹریفک حادثہ پیش آتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہی آتا ہے کہ اس حادثے کا ذمہ دار کون ہے۔ اسی بنیاد پر حادثے سے ہونے والے نقصان کا ذمہ دار کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق ٹریفک قانون کے نئے لاہے عمل میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ ٹریفک حادثات میں قصور کا تناسب کس طرح کیا جائے گا، یہ بھی بتا دیا گیا کہ ٹریفک حادثے کی ذمہ داری عمل اور اس کے نتیجے کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ ٹریفک قانون کے لاہے عمل کی دفعہ 60 میں بتایا گیا کہ ہر ٹریفک حادثے میں قصور کا تناسب یا 100% ہوتا ہے یا 75% یا 50% یا 25%۔ اس کا فیصلہ 3 بنیادوں پر ہوتا ہے۔ پہلی بنیاد لاپرواہی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈرائیور کو ایک کام کرنا تھا اور اس نے نہیں کیا، یا اسے ڈرائیونگ کے دوران کسی عمل سے پرہیز کرنا تھا اور اس نے نہیں کیا۔ اگر وہ مطلوبہ عمل انجام دیتا یا ممنوعہ عمل سے پرہیز کر لیتا تو ایسی صورت میں ٹریفک حادثہ نہ ہوتا۔ دوسری وجہ بے احتیاطی ہے، یعنی فراست کی کمی کے باعث ڈرائیور جو کام کرتا ہے نتائج کا اندازہ کیے بغیر کرتا ہے۔ تیسری وجہ قوانین کی پابندی نہ کرنا ہے، ایسا کام جو قانون مخالف ہو اور اس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہو۔ یہ حادثے میں غلطی کی ذمہ داری مقرر کرنے کا اہم معیار ہے۔ ٹریفک قانون کے مطابق اگر ڈرائیور سے کوئی حادثہ بحالت مجبوری ہوا یا حادثے کا کوئی فریق جانور ہو تو ایسی صورت میں حادثہ کرنے پر ڈرائیور کو اس سزا سے استثناء مل جائے گی جو سلطانی حق کے دائرے میں آتی ہے۔ سلطانی حق سے معافی اس صورت میں بھی ممکن ہے جب حادثے کا ذمہ دار کوئی جانور ہو اور اس کا مالک نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ٹریفک قانون کے لاہے عمل کے مطابق ٹریفک حادثے کا انسپکٹر ذمہ داری کا تعین کرے گا۔ متعلقہ افسر یا شعبے کے انچارج کی نگرانی میں قصوروار اور قصور کا تناسب طے ہوگا۔ متاثرہ شخص کو حادثے کی تاریخ سے 10 دن کے اندر فیصلے پر اعتراض کا حق حاصل ہوگا۔ اعتراض درست ہے یا غلط، اس کا فیصلہ 3 رکنی کمیٹی کرے گی۔ یہ باصلاحیت اور تجربہ کار ماہرین پر مشتمل ہوگی۔ اپلیکیشن ٹیکسی میں کتنی سعودی خواتین کام کر رہی ہیں؟ سعودی عرب میں ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ڈائریکٹر ماجد الزہرانی کا کہنا ہے کہ ایپ ٹیکسیوں میں
سعودیزیشن کا ہدف حاصل کرنے میں غیر معمولی کامیابی ہوئی ہے۔ نئے سال کے آغاز سے ہی غیر ملکی ڈرائیوروں کی جگہ 20,000 سعودی رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔ الزہرانی نے الوطن اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کہا کہ اپلیکیشن ٹیکسی کے شعبے میں 100% سعودیزیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے، جسے مقررہ مدت میں حاصل کر لیا جائے گا۔ اپلیکیشن ٹیکسی سروس میں اس وقت تک 6 لاکھ کے قریب سعودی ڈرائیور رجسٹرڈ ہیں، جن میں 2,000 سعودی خواتین بھی شامل ہیں جو اس شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت ایپ ٹیکسی سروس میں 20,000 کے قریب غیر خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کی جگہ جلد ہی سعودی لے لیں گے۔ ٹیکسی سروس میں سعودیزیشن کے حوالے سے الزہرانی کا کہنا تھا کہ ایپ ٹیکسی سروس میں غیر ملکیوں کی جگہ سعودیوں نے کام کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ دیگر شعبوں کی طرح یہاں بھی کامیابی سے خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ ٹرانسپورٹ کمیٹی کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ وزارت نقل و حمل کی جانب سے تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن میں وزارت مہرد و سماجی بہبود آبادی کے اہلکار بھی شامل ہیں۔ یہ ٹیمیں اس بات کا جائزہ لیتی ہیں کہ کون سی کمپنیاں سعودیزیشن کے قانون پر عمل کرتی ہیں اور کون سی کمپنیاں اس کی خلاف ورزی کی مرتکب ہیں۔ پیٹرول اسٹیشن پر ڈیجیٹل سکرین نہ لگانے والوں کے خلاف کارروائی۔ وزارت بلدیات کی جانب سے پیٹرول اسٹیشنز پر نرخ ناموں کے لیے ڈیجیٹل ڈسپلے سکرینز نصب نہ کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا۔ وزارت نے سعودی عرب میں قائم تمام پیٹرول اسٹیشن مالکان کو ہدایت جاری کی تھی کہ وہ اپنے پیٹرول پمپ میں نمایاں مقام پر ڈیجیٹل ڈسپلے سکرینز نصب کریں۔ بلدیہ کی جانب سے ضمن میں ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق وزارت بلدیات و دیہی ترقی کے ذمہ دار کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے پیٹرول سٹیشنز میں قیمتوں کے لیے روایتی تحریری تختی لگائی جاتی تھی، جسے ڈیجیٹل سکرین میں تبدیل کیا گیا تاکہ پیٹرول سٹیشنز مالکان قیمتوں میں رد و بدل نہ کر سکیں۔ اس حوالے سے وزارت بلدیات کی جانب سے سعودی عرب کے تمام ریجنل آفیسز کو ہدایت جاری کی گئی کہ پیٹرول سٹیشن میں ڈیجیٹل سکرینز نصب کی جائیں۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے پیٹرول سٹیشنز کو دی گئی مہلت ختم ہونے کے بعد کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس ضمن میں مختلف شہروں اور قصبوں کے لیے تفتیشی ٹیمیں تشکیل دی گئیں جو پیٹرول سٹیشنز میں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ وہاں ڈیجیٹل سکرین لگائی گئی ہے یا نہیں لگائی گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خلاف ورزی کرنے والے پیٹرول سٹیشن مالکان کو نوٹس جاری کیے جاتے ہیں۔ اس دوران وہ اپنے سٹیشن پر ڈیجیٹل سکرین لگا لیں۔ پہلے نوٹس کے جاری ہونے کے بعد دوسرا نوٹس بھیجا جاتا ہے اور تیسرے نوٹس پر پیٹرول سٹیشن سیل کر کے جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت 8 ممالک کا محاذ۔ سعودی عرب کی زیر قیادت مصر، اردن، سوڈان، ایریٹریا، یمن، صومالیہ اور جبوتی کا نیا محاذ قائم ہو گیا۔ اسے بحر احمر اور خلیج عدن کونسل کا نام دیا گیا۔ پیر کو ریاض میں بحر احمر اور خلیج عدن کے ساحلی ممالک کے وزرائے خارجہ سے خطاب کرتے ہوئے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ ہماری آرزو ہے کہ خطے میں گرما گرمی نہ بڑھے۔ تمام فریق اشتعال انگیزی سے بچنے اور مزید گرما گرمی کو روکنے کے لیے جو ضروری تدابیر کر سکتے ہوں ضرور کریں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی وزیر خارجہ نے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ ہمیں خلیج اور بحر احمر میں امن و امان کی حفاظت کرنا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ سعودی عرب خطے میں کسی بھی طرح کی گرما گرمی روکنے کے لیے انتہا درجے کوشاں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اپنے علاقے میں امن و امان سے آگے عالمی امن کو درپیش خطرات پر بھی گہری نظر رکھنا ہوگی۔ دوسری طرف شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بحر احمر اور خلیج عدن کے ساحلی عرب و افریقی ممالک کی کونسل کے قیام پر وزرائے خارجہ کو مبارکباد دی۔ کونسل کے منشور پر دستخط بھی ہو چکے ہیں۔ نئی گاڑیوں کی سالانہ انسپیکشن کب ہوگی؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے نئی گاڑیوں کی سالانہ فحص یعنی انسپیکشن کب سے شروع ہوگی، اس سوال کا جواب اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر دیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی ٹریفک قانون کے مطابق تمام پرائیویٹ گاڑیوں کے مالکان کو ہر سال فحص اسٹیشن جا کر گاڑی کا معائنہ کرانا ہوتا ہے۔ یہ سارا کام کمپیوٹرائز طریقہ کار کے تحت انجام پاتا ہے۔ عام لوگ اسے گاڑیوں کا کمپیوٹر کرانا کہتے ہیں، جبکہ مقامی زبان میں اسے فحص کہا جاتا ہے۔ مقامی شہریوں نے محکمہ ٹریفک سے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوچھا تھا کہ کیا نئی گاڑیوں کو سالانہ انسپیکشن کے لیے کب سے پیش کیا جانا ضروری ہے۔ محکمہ ٹریفک نے اس کے جواب میں کہا کہ وہیکل رجسٹریشن کی تاریخ سے 3 سال بعد نئی گاڑیوں کو سالانہ فحص کے لیے پیش کرنا ضروری ہے۔ ٹریفک قانون میں یہ بات صاف کر دی گئی کہ ہر طرح کی گاڑیوں کی وہیکل رجسٹریشن کی میعاد 3 سال ہے۔ اس سے کم مدت کے لیے بھی وہیکل رجسٹریشن کی جا سکتی ہے، 1 برس سے کم نہ ہو۔ اگر گاڑی برآمد کرنا ہو یا اس کی رجسٹریشن منسوخ کرنا ہو تو ایسی صورت میں 3 سال سے کم کی مدت کی رجسٹریشن کرائی جاتی ہے۔ وہیکل رجسٹریشن کی توسیع کے لیے اصل کارڈ ساتھ لانا ضروری ہے۔ ساتھ ہی اس بات کا اطمینان بھی کیا جاتا ہے کہ گاڑی اور اس کے مالک کا ریکارڈ ٹریفک خلاف ورزیوں سے پاک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے
ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آج ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔